بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 13 کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 13ویں پارے میں مجموعی طور پر حضرت یوسف کے واقعے سے جو بصائر اور عبر حاصل ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی ابتدا تو المناک پریشانی سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا۔ مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی۔ عورتوں کا فتنہ کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ نمبر 2، حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ نمبر 3، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی، اور آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے آپ نے بھی وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب و شدائد کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ نمبر 4، عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ نمبر 5، مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنہ کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی، اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے، جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ نمبر 6، ذات باری پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تو آپ نے معصیت اور مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہے۔ نمبر 8، سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضہ سے غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ نمبر 9، ہر مسلمان کی عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم، مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ نمبر 10، اس واقعہ سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازوں کی چابی، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 11، اس قصہ کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہوں گے۔ اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہٰذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا، اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔
5ویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معذلہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ 6ٹھی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اگر اب کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ نمبر 12ویں نصیحت اس قصہ سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا کہ ان قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بیان کیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ سورہ رعد۔ سورہ رعد مکی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں تینوں بنیادی عقائد توحید، نبوت اور بعث بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معضلہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورت کے ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمان اور زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑ، نہر، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں، خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والے وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع و نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن بعث و جزا کو ثابت کیا گیا، اور یہ کہ لوگ قیامت سے پہلے ہی عذاب کے طلبگار ہیں، ان پر دنیا ہی میں عذاب واقع ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کی بجائے نغمت اور کشائش کی بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ نمبر 5، باطل اور اہل باطل کو اس سلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء کی 3 نمایاں علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے وہ انہیں توڑتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ نمبر 7، انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 8، سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی ہے، اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات والی صورتوں کی طرح اس صورت کا آغاز بھی قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو، اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔
سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے۔ کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ نمبر 3، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے اعراض و انکار اور دعوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نمبر 5، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھیں۔ ان دعاؤں میں انہوں نے اپنے امن، رزق، دلوں کے لیے میلان، اقام الصلاۃ، مغفرت کی درخواست کی تھی۔ نمبر 6، حق اور ایمان کے حکم کو شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ اور باطل اور ضلالت کے حکم کو شجرہ خبیثہ ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب واقع دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ نمبر 7، سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ۔ نمبر 8، جیسے سورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوتا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیات میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کر لیں۔